أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے اللہم صل علی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ذہین آدمی وہ ہے، دانا آدمی وہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو قابو میں کرے اور موت کے بعد آنے والی بڑی زندگی کے لیے عمل کرے۔ ظاہر ہے کہ جو آدمی دور اندیش ہو وہ طویل زندگی کے لیے جہاں اس کی زیادہ وقت گزرتی ہے تو اس کو وہ اہمیت دیتا ہے اور اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ بچوں کو ہم کہتے ہیں جو بچے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا وہ بچوں کی عادت تقریباً ایک ہی ہوتی ہے، تو وہ کوئی چھوٹی مکانات بناتے ہیں، چھوٹی مکانات بناتے ہیں، اور پھر جب مغرب کے وقت ہوتا ہے تو پھر اس مکانات کو ویران کرتے ہیں۔ اس کے پاس چھوٹی دیچیاں ہوتی ہیں، ہم سالن پکاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بچے نہیں جانتے، تو وہ اس وجہ کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک دن کے لیے اتنی بڑی مشقت اٹھاتے ہیں، ایک دن کے لیے کہ ایک دن پورا کے دن بھی نہیں ہے، اس کے لیے وہ اتنی مشقت اٹھاتے ہیں۔ بچے آتے ہیں کہ لاؤ فلان کرو، یہ کرو، گھر بناتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں یہ چھوٹے بچے ہیں، بیوقوف ہیں۔ تو یہ دنیا اگر اس کی ہماری عمر تو 100، 80، 70، 60 کم و بیش ہوتی ہے، اس زندگی کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں، حرام کرتے ہیں۔ اس زندگی کے لیے ہم وہ بڑی بڑی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ 100 سال زندگی اگر کسی کو 1000 سال زندگی مل جائے وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، 1 منٹ بھی نہیں ہے، 1 منٹ۔ تو کیا وہ آدمی بیوقوف نہیں ہے جو آخرت کو برباد کرے اور دنیا کو لے لے؟ تو اگر یہ بیوقوف ہے تو اس سے بڑا بیوقوف تو ہے۔ اگر وہ بچہ ہے بیچارہ نہیں جانتا، وہ ایک دن کے لیے اتنا محنت کرتا ہے پھر اس کو خراب کرتا ہے، تو تم 60 سال زندگی کے لیے کرتے ہو اور زیادہ کیا ہوگا؟ کیونکہ 20 سال تو تمہارے ویسے بھی گزر چکے ہیں، جوان ہے۔ اس سال کے بعد تمہارا کھاتا ختم ہو جائے گا تو تمہارے بیٹوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ تم کو اگر آپ باہر ممالک میں ہے تو تم کو بوڑھوں کے گھر میں بھیجا جائے گا، جس میں وہاں بیچارے لوگوں کو نعرے لگاتے ہیں کہ آ جاؤ ہمارے سے کچھ بات یہ کر لیں، پیسے دے دیں گے تم کو، پھر تمہاری یہی حالت ہوگی۔ اس کے لیے تم نے اتنی محنت کی۔ تو اس لیے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار آدمی وہ ہے جو نفس کو قابو کرے اور موت کے بعد والی بڑی طویل زندگی کے لیے عمل کرے۔ والعاجز من اتبع نفسه هواه، اور بیوقوف آدمی وہ ہے جو اپنے خواہشات کو کے تابع ہوتا ہے، تابعداری کرتا ہے۔
وتمنى علی اللہ، پھر اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی امیدیں کرتے ہیں کہ مجھے جنت مل جائے گی۔ دنیا کے بارے میں تو ایک ایک تینکا جمع کر کے، ایک ایک پائی جمع کر کے، اس کے لیے تو اس نے ایک پیمانہ رکھا ہے کہ یہ ہماری کامیابی کا پیمانہ ہے، اور اتنی طویل زندگی کے لیے جو دائمی بھی ہے، ابدی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ہر نعمت بہترین ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، وہ آپ کو مفت ملے۔ پاگل ہے؟ پاگل نہیں ہے، یہ پاگل ہے، بیوقوف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل دے دے۔ عقل مند وہ ہے جو اصل کامیابی کو دیکھے کہ میری کامیابی کہاں ہوتی، کہاں سے ہوتی ہے۔ کتنی بادشاہ ہمارے سامنے گزر گئے، ہماری عمر 70-72 سال ہوگی، عربی کی لحاظ سے 75 ہوگی، لیکن ہم نے اس عمر میں میرے سکندر کا نام بھی سنا تھا کہ وہ بھی ہمارا کوئی بادشاہ تھا غالباً۔ پھر اس کے بعد ایک اور آ گیا، پھر ایوب کا دور تھا، پھر اس کے بعد یہ تو ہمارے سامنے گزر گئے، پھر بٹھو آئے، پھر وہ گزر گیا، پھر چلاک آئے، کتنے بڑے بڑے بادشاہ، کتنے بڑے بڑے جرنیل اور کتنے بڑے بڑے لوگ، یہ تو پاکستان کے اندر گزر گئے۔ عرب میں ہم اس وقت دیتے شاہ فیصل کی وہ تھی، وہ چلا گیا، پھر اس کے بعد وہ فہد چلا گیا، دوسرا عبداللہ چلا گیا۔ اب یہ دنیا میں آپ دیکھیں، آپ کی تھوڑی سی زندگی میں کتنے لوگ روزانہ جاتے ہیں، بادشاہ بھی جاتے ہیں، بڑے بڑے سردار بھی جاتے ہیں، بڑے بڑے مالدار بھی جاتے ہیں۔ تو اس زندگی کے لیے کوشش کرنا ہی، اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے تھوڑا سا نقشہ ہمیں سامنے رکھا ہے، جگہ جگہ رکھا ہے، لیکن میں نے ایک جگہ پہ جب کھول دیا تو وہ جگہ نکل آئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا ہے، ان اللہ عزیز ذو انتقام، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ لیکن کس دن؟ یہ دنیا میں جو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ صرف چکانا ہے کہ تاکہ میرے بندے میری طرف واپس آ جائیں، سمجھ جائیں، یذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس آ جائے۔ یہ تو چکانے کے لیے ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی آپ کسی ریڑھی سے کوئی اخروٹ لیتے ہیں تو پھر اس کو کہو کہ ایک دانہ میں توڑتا ہوں، دیکھتا ہوں کیسا ہے۔ یہ تو چکانے کے لیے ہے، بڑی تکلیفیں تو بعد میں ہے، اللہ تعالیٰ بچائیں۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن اس زمین سے اور زمین بدلی جائے گی، یہ زمین ایسی ٹھنڈی نہیں ہوگی جیسے آج اب تم اس پر چلتے ہو، یہ تمہاری گزاری کے لیے بنائی گئی ہے، اس میں تم کاشت کرتے ہو، یہ نرم ہے، گرم نہیں ہوتا۔ اس دن یہ توے کی طرح کیا وہ گرم ہوگا۔ والسماوات، آسمان بھی بدلے جائیں گے، ان آسمان میں سورج ہے، ساری چیزیں بدل جائیں گی، قریب قریب آ جائیں گی۔ تو یہ آگے وبرزوا للہ الواحد القہار، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے، کوئی بھی اسے غائب نہیں ہوگا، سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ پاک بچائے۔ بہت سخت دن ہے۔ اس دن ہمارے والدین ہمارے سامنے ہوں گے، ہمارے اساتذہ سامنے ہوں گے، ہمارے شاگرد سامنے ہوں گے، جو پیر ہو اس کی مرید اس کے سامنے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، انبیاء علیہ السلام ہوں گے، یہ پوری کائنات کی پوری عالم کے
سامنے جو رسوا ہوا تو کتنا رسوا ہوا، اور جو اس پوری کائنات میں پورے تمام عالم کے اندر اس ساتھ یہ کہا جائے کہ فلان بن فلان یہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، یہ کس قدر خوش بخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کر دیں۔ وہاں کوئی چیز ڈکی چھپی نہیں رہے گی، ہر چیز کھل کر سامنے آ جائے گی۔ للواحد القہار، ایک زبردست اللہ کی روبرو پیش ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ جل جلالہ مجرموں کی ایک نقشہ پیش کرتے ہیں، جنتیوں بھی پیش کیا ہے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا پیش کیا ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ بِالْأَصْفَادِ، اللہ پاک بچائے۔ دنیا میں بڑا نام تھا کہ بڑا بزرگ ہے، لوگ القاب لیتے تھے، پیر طریقت، رہبت شریعت، فلان ہے، ڈنگانا ہے، اور کیا کیا القاب دیتے تھے۔ وہاں اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ بچائے، تو وہاں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، زنجیروں میں اس کو کھینچا جائے گا، لوگ دیکھیں گے۔ سرابیلہم من قطران، کرتے ان کی گندم کے ہوں گے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ صرف گندک مراد نہیں، قطران پگھلا ہوا تانبا ہے۔ تانبا کو جب پگھلایا جائے، تانبا ویسے بھی گرم ہوتا ہے، پھر اس کو پگھلایا جائے، وہ پہنایا جائے۔ من قطران وتخشى وجوههم النار، ان کے چہروں پر آگ لپٹتی ہوگی۔ وہ آگ بھی کیسی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما نضجت جلودهم بدلنا جلودا غیرها لیذوق العذاب۔ وہ آگ عام آگ نہیں ہے، وہ چمڑے، اس کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ کافر کی کندھوں کے دونوں کندھوں کے درمیان کا فاصلہ تیز رفتار سوار کے 3 دن روز کے سفر کے برابر ہوگا۔ اتنا بڑا اس کا جسم ہوگا، آپ دیکھیں اس کی پھر کتنا وہ مٹھی کھال ہوگی۔ بخاری مسلم دونوں میں آیا ہے، بخاری شریف دونوں میں آیا ہے۔ اس کی کار کی مٹائی کتنی ہوگی؟ 3 دن چلنے کے برابر ہوگی۔ کس ایک سوار ہے، سوار جب جائے گا تو ظاہر ہے کہ 3 دن میں بہت بڑا فاصلہ، لاہور تک فاصلہ کر سکتا ہے، اور 3 دن ایکوار تک تو جا سکے گا۔ اتنا بڑا اس کا کیا ہوگا؟ کال ہوگا۔ اور اصل درد کال کو ہوتی ہے، کس کو ہوتی ہے؟ یہ قرآن مجید ہے۔ اس زمانے میں یہ تجربات نہیں ہوئے تھی کہ اس کو کیا، کس کو ہوتی ہے؟ آدمی جل جاتے ہیں تو کون سی جلتی ہے؟ کال جلتی ہے۔ نیچے درد، جو احساس درد ہوتے ہیں وہ کس کے ہوتے ہیں؟ جلد کے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن مجید اس لیے کہ بدلنا جلودہم، کلما نضجت جلودہم بدلنا جلودا غیرہا۔ تو جب اس کی یہ اتنی بڑی کال جل جائے ہر وقت بار، تو اس کو اللہ تعالیٰ تبدیل کرے گا۔ یہ کیوں؟ لیذوق العذاب، کیونکہ اگر بدل نہ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ اس کو پھر عذاب نہیں ملے گا، تکلیف نہیں ملے گی۔ تکلیف کے لیے اس کو ہم کیا کریں گے؟ اس کو ہم اس کو وہ کالوں کو بدل دیں گے۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک گھڑی میں 100 بار جلد تبدیل ہوگی۔ اب اس کی گرمی کا اندازہ لگائیں، آپ اتنی بڑی جلد ڈالیں آگ میں، اتنا جلد نہیں جلے گا۔ ایک گھڑی میں 100 بار یہ جلد تبدیل ہوگا،
اور آیا ہوگا اس میں چڑھے گا، اس پر جلے گا تاکہ اس کو تکلیف پہنچے۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ اس عذاب کے ساتھ آدمی تبدیل ہو جائے، اس کی عادت ہو جائے گی۔ وَزِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ، پھر اس کو عذاب کے اوپر اور عذاب دیں گے، سخت عذاب، تاکہ اس کے ساتھ تبدیل اس کی عادت بن نہ جائے۔ کبھی کبھی انسان کسی تکلیف سی عادت بن جاتی ہے اس کی۔ آپ دیکھیے یہاں وہ میاولی میں یا کلا باغ میں گیا تھا، جگہ میں نے دیکھی ہے، اس پر میاولی کو تو نہیں گیا غالباً، کلا باغ کی گرمی میں نے دیکھی ہے، پنکھا بھی شروع تھا لیکن اس میں کوئی وہ ٹھنڈک نہیں پہنچاتی، وہ گرمی کے موسم میں۔ مسجد میں ہم سو رہے تھے، یہاں گزارا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے گرمی میں۔ تو وہاں کے لوگ اس کے ساتھ عادی تھے۔ ہم گئے، بس ہم نے کہا کہ کب بھاگ جائیں گے۔ جیسے میں خان کی گرمی میں نے دیکھی ہے، بہت گرم ہے۔ بس وہ جب گرمی میں آپ جائیں گے کہو کہ بس پر گدی پردے کا منڈی ہوا ہے۔ گرمی لوگ وہاں کام کرتے ہیں، چلتے ہیں، اس سے عادی ہو گئے، اس لیے کہا کہ اس کے لیے ہم عذاب بڑھائیں گے تاکہ اس کی عادت بن نہ جائے۔ اللہ پاک حفاظ فرمائے، اللہ حفاظ فرمائے۔ تو یہ تاکہ اللہ تعالی ہر نفس کو اس نے جو کیا ہے اس سزا اس کو دے دے۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، ہر شخص کو اس کی کی سزا دے دے۔ اب دیکھیے ایک آدمی ہے، ایک ڈاکو ہے، آج کل ڈاکو کئی جگہوں پہ ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پہ ہوتے ہیں، وہ پورا بہت سے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، ڈاکہ کرتے ہیں، بلا وجہ کرتے ہیں، بلا وجہ قتل کرتے ہیں، چند روپیوں کے لیے قتل کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ موبائل چھین لیتے ہیں، تو ایک موبائل کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، وہ آدمی کی جان لیتے ہیں، سینکڑوں لوگوں کو شہید کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اگر اس کو ایک آدمی کو ایک ہی بار مارا جائے تو کیا وہ بدلہ پورا ہو جائے گا، وہ کام ہو جائے گا، اس سزا اس کو مل گئی، اور بلا وجہ کیا ہے، پھر اپنی صلاحیتوں کو اس نے برباد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت اس لیے دی تھی کہ تاکہ لوگوں کو اس سے خیر پہنچائے، اب اس سے وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے۔ ایک آدمی کو تم نے بلا وجہ مار دیا، اس کا تم قیامت میں جواب دینا ہوگا، کیوں بلا وجہ کیوں شہید کیا، کیوں مار دیا تم؟ اس لیے فرمایا کہ ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ جب انسان لینے پر آتا ہے تو جلد لے لیتا ہے، اور نتیجہ تو فوری مرتب ہوتا ہے، نتیجہ تو فوری مرتب ہوتا ہے، بہت جلد مرتب ہے۔ جب میں نے یہ کیا تھا اس کا نتیجہ مرتب ہوا، اب آگے اگر میں اس کی معافی مانگوں گا اللہ تعالیٰ دوسری بات ہے کہ وہ تو، لیکن قیامت میں کیا ہو جائے گا، سارے جمع ہو جائیں گے سارے تکلیف۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو آخرت کے عذاب سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اعلان ہے، خبرداری ہے، وَلِيُنذِرُ بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائے، لیونذر بھی، تاکہ اس کے لیے ڈرایا جائے، تاکہ لیونذرو بھی ہوگا، تھوڑا سا وہ ہے، وَلِيُنذَرُ، تاکہ اس کو لوگوں کو ڈرایا جائے، اس ذریعے بیدار کیا جائے کہ دیکھو یہ ایسے وقت آنے والا ہے، وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ معلوم ہو کر لے، انما هو الہ
واحد کہ وہی ایک معبود ہے، کوئی اور نہیں ہے کہ وہاں آپ کو کوئی اور پھر چڑھائے گا، جو وہ پکڑے گا تو چڑھانے کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ شفاعت کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن وہ بھی جو اس کا شفاعت کا مستحق ہو، کیا ہو؟ مستحق ہو۔ وَلْيَذَّكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ تاکہ عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ انسان کی جب قیامت تک آپ انتظار نہ کریں، آپ کی آنکھ بند ہوتی ہی تمہارا عذاب شروع ہو جائے گا۔ اس لیے بتایا کہ تم آخرت قبور کی زیارت کرو، لیکن کیوں؟ تاکہ تم کو آخرت یاد ہو۔ ایک تم قبر والوں کا حق ادا ہوگا، اس کے لیے دعا کریں گے، اس کے لیے ساری ثواب کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیا ہے، تم کو اپنی موت یاد دلائے گا۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ خاموش شہر کن لوگوں سے آباد ہے۔ آپ جائیں گے نہ وہاں کوئی بات ہوتی ہے، نہ شور ہوتا ہے، خاموش شہر ہوتا ہے، اور ہزاروں قبریں بعد بہت۔ ہم چرسدہ کے علاقے میں کہیں گئے تھے، چرسدہ تھا یا کوئی علاقہ تھا تردیری کے ساتھ، یا کوئی چرسدے والا ہے، وہاں ایک بہت بڑا قبرستان ہے، بہت بڑا، دور تک ہم جاتے تھے وہاں، کتنے لوگ اس میں دفن ہوں گے۔ تو یہ خاموش شہر کن لوگوں سے آباد ہے؟ وہ میں اور تم تھے، لیکن آج وہ دنیا میں نہیں ہے، نیچے چلے گئے اس شہر میں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر سو چھت والا محل ہو، اس کو گھر مت سمجھو۔ قبرستان کو اپنی کیا گھر کی نظر سے دیکھو کہ میرا گھر یہ ہے، قبرستان ہے، مجھے یہاں جانا ہے، یہاں آنا ہے۔ پھر وہاں سے ہم نے پہلے دن بھی کہا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمع فرمایا، قال لست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہے۔ اور قبر میں جب پہنچیں گے پہلا جواب یہی ہوگا، من ربک، من، جو تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا، تم نے دنیا میں جو زندگی گزاری، کس کو تم نے رب بنایا تھا؟ کسی ملک کو بنایا تھا، کسی قوم کو بنایا تھا، مال کو بنایا تھا، زمینوں کو بنایا تھا، جگیروں کو بنایا تھا، تم نے کس کو رب بنایا تھا؟ میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، الست بربکم قالوا بلا۔ تو یہاں پہلا سوال کیا ہوگا، من ربک۔ اللہ تعالی ہمیں بہت بڑی امتحانات آنے والے ہیں۔ یہ دنیا کا امتحان کب تک ہے کہ آنکھیں بند ہو جائے، جب مر جائے امتحان ختم ہو گیا۔ اگر آپ نے وہاں ٹھیک جواب دیا، آپ نے اپنی دنیا میں اپنے رب کو، اللہ کو رب پہ کیا وہ کہہ کر، اس پر عمل کر کے اس کی تقاضوں پر ڈٹ گئے، تو وہاں پہ ٹھیک جواب دو گے۔ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ وہاں تم کہا کہ اب ایسے نم کا نومت العروس، جس طرح پہلی رات کی عورت جو ہوتی ہے، وہ اس کو کوئی نہیں اٹھاتا سوائے خاوند کے، اس طرح تم کو قیامت تک کوئی نہیں اٹھائے گا۔ مزے کرو، لا یقظہ الا، کیسے؟ اس کو کوئی نہیں اٹھا سکے گا، الا احب اہلہ، وہی اس کو اٹھائے گا جس کو محبوب ہوگا، اپنا شوہر اٹھائے گا اس کو، الیہ، اس کو۔
منافق کہے گا کہ ہائے ہائے ہم لا دریت ولا تلیت. آپ دنیا میں کہیں گے کہ میرا رب اللہ ہے، لیکن اگر دنیا میں آپ کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اگر آپ کی ایمانداری، آپ سچی مسلمان نہیں ہے تو آپ جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ وہاں تمہارا دل بولے گا. کیا بولے گا؟ جھوٹ نہیں چلے گا، وہاں ٹھیک بات چلے گی. تو جیسی تمہیں زندگی گزاری ہوگی اس طرح تم جواب دو گے. اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچائے، وہاں بھی عذاب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قبر والے کو عذاب ہوتا ہے تو اس کی چیخ و پکار کو جانور سنتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اس کو بند کیا ہے کہ وہ نہ سنیں، ورنہ لوگ دفنانا بند کریں گے. اللہ تعالیٰ ستار ہے. مجھے ایک علاقے سے تقریباً 10 سال پہلے ہوگا، یعنی اس وقت اگست کا زمانہ تھا، مجھے یاد پڑتا ہے اگست کا زمانہ تھا. تو اس وقت سن 90 ہوگا یا 90 یا 2000 وقت ہوگا، 30 سال پہلے یا اس سے آگے پیچھے مجھے ایک فون آیا. اس وقت زمانے میں وہ کال والی فون تھے، موبائل نہیں تھے، وہ زمانہ ہے. یہ ہمارے یہاں مضافات کے علاقے کا ہے، کربوغا نہیں ہے، دوابا نہیں ہے، اس سے آگے ادھر ادھر کے علاقے کے. اس نے مجھے فون کیا کہ صاحب ہمیں بہت تکلیف ہے، رو رہا تھا. ہمارا شہزاد بھائی ہے، اس کو آج ہم نے جب دفنانے کے ساتھ اس پر اتنی مٹھی مکھیاں آ گئی، وہاں قبر سے نکلنی شروع ہوئی، اتنی مٹھی اور اتنی بدبودار تھی کہ لوگ بھاگ گئے اس سے. یہ اب میرے اپنی بات میں کر رہا ہوں کہ مجھے یہ بات اس نے پیغام میں کہا. لیکن قبر میں کوئی آسانیاں نہیں ہیں، آخرت انتظار نہ کرو. موت کے ساتھ تمہاری مشکلات کیا، وہ تمہیں مصیبت آئے گی، پکڑے گی تم کو مصیبت. تو وہ اب ہم شرمندہ بھی ہو گئے، ذلیل بھی ہو گئے لوگوں کے سامنے، سارے لوگ بھاگ گئے. اور وہ ابھی تک وہ دوسرا دن ایسی مکھیاں آتی ہیں جاتی ہیں، وہاں کوئی جا نہیں سکتا، خطرناک قسم کی. ہم کیا کریں، ہم علاج بتائیں. تو اس وقت آدمی دل میں جو بات آتی ہیں بس اللہ طرف سے متوجہ ہو جائیں کہ کوئی ایسی چیز دل میں ڈال دیں کہ وہ اس کے لیے مفید ہو. تو اس وقت میں نے دل میں سوچا کہ درود شریف سے اللہ کی مہربانیاں اترتی ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ 10,000 بار درود شریف پڑھیں اور اس کے سارے ثواب کریں. تو دوسری دن اسی وقت فون آیا. میں آپ کو ان کو پتہ ہوتا ہے، اس وقت بھی میں فون سنتا تھا، لیکن وہ جب میں یہاں سے چلا جاتا تو دیکھا گیا صاحب الحمدللہ وہ مسئلہ تو حل ہو گیا، مکھیاں ختم ہو گئیں. میں نے کہا 3-4 دن اور پڑھیں مسلسل پڑھیں، یہ تو تاکہ اس کی مسلمان تو ہے بہرحال. تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کرتا تھا. لیکن یہ بات نہیں کہ اب جس پر یہ مکھیاں نہ آئیں وہ ٹھیک آدمی ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ہمیں دکھاتے ہیں، کبھی کہ تاکہ یہ لوگ سنبھل جائیں، ورنہ معاملہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. ایک قسم کا ہوتا ہے جو ایک قسم کے گناہ گار ہیں، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ کسی کی بٹوا گر گیا، اس نے دیکھا کہ اس پر پھول آ گیا، کسی قبر کودا گیا، اس سے خوشبو آ گئی، کسی کو کودا اس پر سانپ بیٹھا ہوا ہے. یہ کبھی اللہ تعالیٰ میں دکھانے کی کرتے ہیں کہ لوگوں کو یقین آ جائے.
ورنہ ایسی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ دوسروں کو جو جس کو پر ہم اس کو نہ دیکھیں تو کیا ہوگا، اس پر نہ ہوگا. آپ دیکھا ہوگا کبھی کبھی آدمی خواب میں بھاگتا ہے، وہی کہاں بھاگا، کبھی اونٹ آ رہا تھا، لیکن کتنے لوگوں کے پیچھے اونٹ آ رہا ہے لیکن وہ نہیں بھاگتے. خواب میں اس کو تکلیف ہوتی ہے لیکن بھاگتی نہیں ہے. بعض لوگ وہ خود ہمارے پاس ایک وہ آیا تھا قطر میں، ہم تھے، پرشاد نام تھا، اس پرشاد ہندو تھا، وہ راتوں کو پھرتا تھا. تو کس نے لایا تو وہ جب لایا تو میرے ساتھ حاجی یونس صاحب بھی تھے، ابھی وہ حیات ہے، پوچھے اس سے، ابھی زندہ ہے الحمدللہ، اللہ اس کی صحت میں نصیب فرمائے. ہمارے مفتی انور صاحب کے بیٹے بھائی ہیں. اس نے لایا تھا، اس نے کمپنی میں کام کر رہا تھا. ہم نے کچھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کچھ ادھر ادھر تو اس دے نہیں سکتا تھا تو دم کیا. تو اس مجھے ویسے بھی نہیں آتے، آپ کو پتہ ہے کہ جو آتے ہیں کہہ رہے تو وہ ٹھیک ہو گیا. تو پھر مجھے بڑا خیال آیا، یا رب العالمین، کل مجھ سے اللہ پوچھیں کہ میں نے ایک آدمی بھیجا تھا کہ تم اس کی نصیحت کیوں نہیں کی. کہا کہ یار اس کو پھر خراب کر دیں. تو ایک باقی بات پھر خراب ہو گیا، پھر چلتا پھرتا تھا. تو چونکہ ابھی شاید میری باتیں سنتے ہوں گے، اس کو تصدیق کرے گا. میں نے کہا کہ تو بہت اچھا ہوا، اب انشاءاللہ ٹھیک بھی ہو جائے گا اور شاید مسلمان بھی ہو جائے، کیونکہ اس کی محبت پیدا ہو گئی ہے، عقیدت ہے. تو اس کے لیے ہم نے بڑی عطر وغیرہ بنائے، کیا ماحول بنایا اور گربتیاں وغیرہ بنائی. جو ہمارے پاس جتنے وسائل تھے جیب میں، وہ ہم نے کوشش کی اپنی طرف سے. پھر میں نے حاجی یونس کو کہا کہ میری زبان صاف نہیں ہے، مذاکرات تمہارے ساتھ میں کرتا ہوں، تم ان کو یہ آج کل تم جو میری بات سنتے ہیں سمجھتے ہیں، اب میں بہت بڑا فصیح بن گیا ہوں. اس وقت کی بات اگر آپ آج سنیں تو آپ حیران ہوں گے کہ کون بول رہا ہے، میں خود بھی نہیں جانتا. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ ہمارے متکلم بن جائیں، یہی باتیں کریں. نوح علیہ السلام کی طرف سے وجہ سے پھر بت پرستی آئی. اللہ تعالیٰ کائنات دنیا کو کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. یہ پھر میں جب دوبارہ سے لایا، میں نے کہا کہ میں آپ کو دم کروں گا، پرشاد فکر نہ کریں. تھوڑا سا بیٹھ جاتے ہیں، پلوان لایا تھا وہ بھی کھائے. پھر اس کے بعد اس نے کہانی شروع کر دی. آپ خوش بخت ہیں، اللہ نے مسلمان پیدا کیا، آپ کو مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، شکر کرو. وہ مجھے عجیب بات ہے، وہ مجھے اس کی بیان کے اندر وہ ویسے گپ شپ لگا رہے تھے، یہی باتیں ہو رہی تھی. مجھے کان میں کہتا ہے کہ مفتی صاحب، نہیں مفتی صاحب، حاجی صاحب، اس وقت میں علم نہیں پڑھا. حاجی صاحب، میں حیران ہوں کہ ہم گائے کی پرستش کرتے ہیں، اس کو ذبح نہیں کرتے، لیکن اس کی ہماری جوتی جو ہے وہ اسی میں خوش ہو گئی کہ الحمدللہ سوچ اس کو آ گیا، کیا اس کا جو شعور بیدار ہو گیا اس کا. تو میں عرض کرتا ہوں کہ وہ مسلمان تھا، مسلمان پر اثر کرتا ہے. اگر کافر ہو اس پر کیا کرے گا، اس پر اثر بھی نہیں کرے گا. اس کو سارے ثواب کرو گی تو اس کو نہیں پہنچے، کیونکہ سارے ثواب کے لیے تو جگہ تو ہونا چاہیے. تو اس کے لیے یہ جو پوچھے کہ وہ کیا عمل کرتا، قبر میں کیا عمل کرتا تھا، اس نے کہا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، صرف عید کی نماز پڑھتا، دوسری سود بھی کرتا.
وہ بڑے بڑے سود پیمانے پہ نہیں کر رہا تھا، لیکن تھوڑا تھوڑا کرتا تھا. یعنی کسی کو چند روپیہ دیا، پھر اس کو مجھے پھر اتنے پیسے زیادہ دے دو. دیکھو ہم سود میں لت پت ہے، رشوت لیتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے ہیں. تو کیا ہم کتنی بیوقوفی کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم اتنی بڑی نعمتوں کو، دائمی نعمتوں کو ہم کیا برباد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائیں اور تعلق نصیب فرمائیں. تو کوشش کریں کہ آخرت کی تیاری کریں، اور آخرت کے لیے تیاری کے لیے یہی تزکیہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی اصلاح کرے اور وہ اعمال کریں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہو. ورنہ اگر آدمی اگر عمل کرتا ہے، بڑے بڑے اعمال کرتا ہے، دیگیں پکاتا ہے، سخاوتی کرتا ہے، یہ دنیا کی رفائی کام کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رعایت نہ ہو تو اس کو بچہ بھی قبول نہیں کرتا. اگر بچہ تم سے انگور مانگتا ہے، انگور کہ مجھے انگور دے دو، اور آپ اس کو پلاسٹک والا انگور دے دیں، پلاسٹک والا، جب وہ منہ میں ڈالے گا یہ تو نہیں ہے، وہ بھی تھوکے گا. تم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو ایسے ریاکارانہ اعمال پیش کرتے ہو، اتنی بڑی عظیم ذات کو تم ریاکاری کے اعمال پیش کرتے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعمال صالحہ.